نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد آمین یا رب العالمین. جو ہم بات کر رہے تھے، ممکن بات کرنے سے پہلے دعا کر لیں کہ جو ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں جنت کا، اللہ تعالیٰ وہاں پہ ہم سب کو اکٹھا کرے. ہم نے بات یہاں تک مکمل کی تھی کہ جو پہلا گروپ ہے وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے چہروں کے ساتھ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو چکے ہیں. رضوان فرشتے نے جنت کا دروازہ ان کے لیے کھولا اور لوگ گروہ در گروہ اندر داخل ہوئے. ان میں صحابہ کرام بھی تھے، ان میں سابقون الاولون بھی تھے ہر زمانے کے، مگر زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ تھے. یہاں پہ 100 صفیں بنی ہوئی ہیں جنت میں جانے والوں کی، جن میں سے امت مسلمہ سب سے خوش قسمت ہے، اس لیے کہ صرف امت مسلمہ کی صفیں 80 ہیں، 80 صفیں صرف ان کی ہیں. اور جنت کے بھی تو 100 درجے ہیں نا. آج میں سوچ رہی ہوں مجھے پتہ نہیں کون سا درجہ ملے گا. ہر ایک کا عمل دنیا میں الگ الگ ہوتا تھا، اس لیے درجے بھی الگ ہیں. کوئی بیسکس پہ صرف ساری زندگی گزار دیتا تھا، نماز روزہ زکوٰۃ حج، اس سے آگے نہیں بڑھتا تھا. کوئی عمل اس سے زیادہ بڑھ کے کرتا تھا. کوئی چاہتا تھا مجھے اور بتاؤ، میں اور کیا کروں اپنے رب کے لیے، میں اور تیز چلنا چاہتی ہوں. کوئی دوڑ رہے ہوتے تھے نیکیوں میں اور کوئی آہستہ آہستہ چلا کرتے تھے. جنت تک تو سارے ہی پہنچ گئے، لیکن آگے دیکھتے ہیں اب درجے کس کو کون سے ملتے ہیں. تیز دوڑنے والوں کے مقام آج الگ ہوں گے اور دھیمی چال چلنے والوں کے الگ ہوں گے، اور وہ جو بالکل آہستہ آہستہ چل رہے تھے، بیئر منیمم پہ رہتے تھے، ان کے اور ہوں گے. ہم اس وقت یاقوت سے بنے ہوئے گیٹ کے سامنے کھڑے ہیں اور جنت کی خوشبو اتنی دور تک آ رہی ہے، اس کی خوشبو سے ذہن معطر ہو رہا ہے. اب ہماری باری آ گئی اندر جانے کی. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ خوشی کے مارے میرا دم نکل جائے گا. مجھے باب الصلاۃ سے پکارا جا رہا ہے. میں اور میرے ساتھ اور بہت سارے لوگ اس دروازے کی طرف بڑھ رہے ہیں. فرشتے ہمارے ہاں پہ ہمارے استقبال کے لیے موجود ہیں. وہ کہہ رہے ہیں سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. سلامتی ہو تم پر، سلامتی ہو، بڑے اچھے رہے تم تو بڑے اچھے رہے. اب داخل ہو جاؤ یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے، ہمیشگی کی زندگی کے لیے. ہمارے دونوں جانب لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی موتیوں کے جیسے لڑکوں کی. ایسے لگ رہا ہے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. میں ایک قطار کی طرف چل پڑی ہوں، ان کے درمیان میں سے گزر رہی ہوں، اور جیسے جیسے میں گزرتی جا رہی ہوں وہ میرے پیچھے چلنے لگے. کیا VIP، کیا عالی شان استقبال ہے. ایسا تو دنیا میں بادشاہوں کا بھی نہیں ہوتا تھا جیسے مجھے یہاں پہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے. اور ایک فرشتہ میرے ساتھ لگ گیا. وہ کہہ رہا ہے یہ سب آپ کے خادم ہیں. میں حیران ہوں، بھلا اتنے خادم. میں نے ایک طرف دیکھا، یہاں پہ ایک پہاڑ نظر آیا اور کوئی مجھے کہتے ہوئے سنا
کوئی کہہ رہا تھا دیکھو دیکھو یہ احد پہاڑ ہے، یہ پہاڑ دنیا میں میرے نبی سے محبت کرتا تھا، آج اس کو جنت کے گیٹ کے پاس جگہ دی گئی ہے۔ اس وقت موسم بھی بہت پیارا ہے، یہاں پہ ایسی روشنی ہے جیسے فجر کے بعد کا وقت ہوتا ہے، نہ دھوپ ہے تیز نہ بہت سردی ہے، اور زمین اتنی خوبصورت، ایسی جیسے سفید چکنی چاندی شیشے کی طرح۔ اور میں نے نوٹ کیا کہیں پہ بھی مٹی نہیں پڑی ہوئی، کہیں پہ بھی پتھر نہیں پڑے ہوئے، مٹی کی جگہ پہ نرم و ملائم سفید روشن چیز ہے جس کی خوشبو کستوری جیسی ہے اور رنگ زعفران کی طرح۔ اور دنیا میں تو پتھر ہوتے تھے نا، یہاں پہ پتھر نہیں ہے، موتی بکھرے ہیں، اس قدر زبردست لینڈسکیپنگ ہوئی بھی ہے۔ میں تو جدھر نظر کر رہی ہوں اسی طرف گم ہو جاتی ہوں۔ دنیا میں تو لینڈسکیپنگ کرنے کے لیے کہیں گھاس لگتی تھی، کہیں مٹی لگتی تھی، کہیں پکی جگہ بنائی جاتی تھی، کہیں پتھر لگائے جاتے تھے۔ یہاں پہ تو موتیوں اور زمرد اور یاقوت اور اس سے کم تو بات ہی نہیں ہے۔ میں ایک طرف دیکھتی ہوں تو مجھے قیمتی موتی نظر آتے ہیں، دوسری طرف دیکھتی ہوں تو اور کوئی بیش قیمت چیز نظر آتی ہے۔ دنیا کی اگر مٹی جیسے ہماری مٹی ہوتی تھی، پتھر پڑے ہوتے تھے مفت باہر یوں ہی بکھرے پڑے رہتے تھے، یہاں پہ اس طرح موتی بکھرے ہیں۔ اور مٹی تو ایسی ہے جیسے بہت ایکسپینسو پرفیوم، وہ ہوتا ہے نا بہت ایکسپینسو، اس میں کنورٹ کر دیا جائے مٹی کو اور خوبصورت کلر دے دیا جائے، پھر بھی دنیا میں تو ایسی نظر نہیں آ سکتی۔ یہاں کی تو ڈیزائننگ ہی بہت عمدہ ہے۔ ہم دنیا میں کیسے مختلف سینریز اور ان چیزوں کی پکچرز دیکھا کرتے تھے، کیلنڈرز میں دیکھا کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ واہ کتنی خوبصورت جگہ ہے، وہ تو اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتی، یہ تو یوں لگ رہا ہے جیسے عظیم سلطنت میں آ گئی، مجھے تو سارے غم بھول گئے، دنیا کی ہر پریشانی بھول گئی، سبھی کچھ بھول گیا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ غم کیا چیز ہوتی ہے، وہ کس چیز کا نام ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں تو جدھر جا رہی ہوں ادھر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور میں خود ہی چلتی جا رہی ہوں، میرے پیچھے پیچھے میرے خادموں کی فوج ہے، پتہ نہیں مجھے کیسے پتا چل رہا ہے کہ میں نے کدھر جانا ہے، مگر مجھے خود ہی راستہ آتا جا رہا ہے، حالانکہ میرے پاس کوئی جی پی ایس نہیں ہے، کوئی نیویگیشن نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں کوئی بھی نہیں مجھے بتاتا تھا کہ میرا گھر کہاں ہے، مگر مجھے خود ہی پتا ہوتا تھا، اسی طرح یہاں پہ بھی بس مجھے پتا ہے کہ اس طرف کو میرا گھر ہے، میرے قدم خود بخود اس طرف اٹھ رہے ہیں۔ آج میں کسی ملکہ عالیہ سے کم نہیں ہوں، دنیا میں کتنا شوق ہوتا تھا پرنسس بننے کا، ملکہ بننے کا اور کہلانے کا، یہ شوق ہوتا تھا کاش ہم کسی بادشاہ کے گھر پیدا ہو جاتے، وہاں تو ایسا نہیں ہوا، مگر یہاں ایسے لگ رہا ہے کہ کیا کسی ملکہ کا ٹھاٹ بھاٹ ہوگا جو میرا ہے۔ آج دل سے ایک بات نکل رہی ہے جو زبان پہ آئی ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہدایت دی دی ہم کو اس کی، ہمیں کہاں ہدایت ملنی تھی اگر تو نہ ہدایت دیتا۔ میں چل رہی ہوں اور ایک دم تیز روشنی، نور نور ہی نور مجھے نظر آیا، میرے رب کا دیدار ہو رہا ہے، میں سجدے میں بے اختیار گر پڑی ہوں۔ میرے ساتھ چلنے والے فرشتے کی آواز آئی، آپ کو کیا ہو گیا؟ میں نے ذرا سا سر اٹھا کے اس کو دیکھا، میں نے کہا میرے رب کا دیدار ہو رہا ہے۔ وہ ہنس کے کہہ رہا نہیں، یہ تو آپ کے محلات میں سے ایک محل کی روشنی ہے، اس کی لائٹنگ ہے۔ کیا؟ میں ہکا بکا رہ گئی،
میرے لیے محل ہے اور محلات ہیں، ایک سے زیادہ ہے؟ بولا ہاں، اور یہ تو ابھی آپ کا ایک چھوٹا سا محل ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، آپ کے تو اور بھی بہت سارے محل ہیں، کوئی سونے کا ہے، کوئی چاندی کا ہے، کوئی زمرد کا ہے، اور خیمے بھی ہیں آپ کے لیے، موتی کے بنے ہوئے خیمے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بالا خانے بھی ہیں، وہ آپ کی تہجدوں کا انعام ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں خوشی سے کیا کروں، کہیں یہ خواب تو نہیں ہے جو میں دیکھ رہی ہوں، اللہ کہیں مجھ سے یہ سب کچھ چھن تو نہیں جائے گا؟ فرشتے نے کہا آپ بے فکر رہیں، نہ یہ خواب ہے نہ آپ سے کوئی چیز اب چھینے گی۔ میرے منہ سے بار بار بے اختیار نکل رہا تھا الحمدللہ، اور جدھر کو دیکھتی تھی زبان پہ ایک ہی کلمہ آ جاتا تھا، سبحان اللہ۔ دنیا میں بھی تو جب کسی خوبصورت چیز کو میں دیکھتی تھی یہی کہتی تھی سبحان اللہ، مگر دنیا کی چیزیں کیا تھیں، آج تو بغیر سوچے ہی سبحان اللہ منہ سے نکل رہا ہے، اور کبھی الحمدللہ نکل رہا ہے۔ ایک لڑکا میرے سامنے آیا، کہہ رہا ہے سلام کر کے کہ میں آپ کا خادم ہوں، اور میرے جیسے ہزاروں خادم اندر ہیں، آپ تشریف لائیں اپنے گھر میں۔ مجھے تو ابھی تک اپنی خوش قسمتی کا یقین ہی نہیں آ رہا، کیا میں یہاں پہنچ گئی ہوں؟ کیا میں واقعی جنت میں ہوں؟ میں اپنے محل کی طرف بڑھ رہی ہوں، میرے دونوں طرف روشن چہروں والے خادم نوکر استقبال کے لیے کھڑے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے یہ خوشیوں کا پرستان ہے، ہر طرف خوشی ہے، ہر طرف سکون، اطمینان، نہ کوئی شور ہے، نہ کوئی ہنگامہ ہے، نہ کوئی پورے راستے میں کوئی دکھی مجھے نظر آیا، نہ کوئی غم ہے یہاں۔ میں محو حیرت چلتی چلی جا رہی ہوں، اپنے محل کو دیکھ رہی ہوں، کیا چیز ہے، کس چیز سے بنا ہوا ہے، اس قدر حسین، ایک اینٹ سونے کی لگی ہوئی ہے، ایک چاندی کی لگی ہوئی ہے، اور ان اینٹوں کو ملانے کے لیے جیسے ہم دنیا میں گارا لگاتے تھے، وہ گارا کستوری ہے جو خوشبو ہوتی ہے، بہت قیمتی خوشبو، اور اوپر ایک گنبد ہے جو موتی کا بنا ہوا ہے۔ تو جدھر کھڑی ہوتی ہوں ادھر کھڑی ہی رہ جاتی ہوں، اور میرا باغ کتنا بڑا ہے، اس میں بھی پتھر نہیں ہے، موتی ہیں اور یاقوت ہیں، زمین پہ بکھرے ہیں۔ اور میرے ساتھ چلنے والا فرشتہ کہہ رہا ہے یہ محل آپ کو جو 12 رکعت آپ سنت نماز پڑھا کرتی تھی نا، اس کی وجہ سے ملا، اور درخت ایسے خوبصورت اور گھنے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے یہ درخت آپ کی تسبیحات سے آئے ہیں، یہاں پہ آپ کی تسبیحات کی وجہ سے اگے ہیں، آپ کی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کے بدلے میں آئے ہیں، اور آپ کو بہت سارے درخت ملے ہیں اس لیے کہ آپ بہت زیادہ تسبیح کرتی تھی۔ یہ درخت بھی عجیب ہے، یہ دنیا کی جیسے تو درخت نہیں ہے، ان کے تنے جو ہیں، جو سٹیم ہے، وہ سب زمرد کا ہے، گرین کلر کا، اور اس کی برانچز جو ہیں، ان کی جو جڑ ہے جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے وہ سرخ سونے کی ہے۔ ہاں ہم دنیا میں بھی دیکھ رہے تھے، اب سونے کو بھی کلر کیا جاتا تھا، کبھی ریڈ کر دیتے تھے، کبھی کچھ، لیکن ایسا نہیں تھا وہ۔ اور جو کھجور اس پہ لگی ہوئی ہے وہ مٹکوں کے برابر ہے، ایسے جیسے بڑے بڑے ڈول ہو۔ اب میرے ساتھ کھڑے ہوئے فرشتے نے کہا ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے، یہ خاص درخت آپ کی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اس کی تسبیح سے لگا۔ اللہ اکبر، میں کہاں جانتی تھی کہ میں دنیا میں جو یہ تسبیحات کر رہی ہوں اس سے یہاں پہ ایسے خوبصورت درخت لگ جائیں گے، کہیں انار کا درخت ہے، کہیں انگوروں کی بیلیں ہیں، کہیں کھجور کے درخت ہیں۔ دنیا میں بتایا تو جاتا تھا کہ یہ ذکر کرو گے تو درخت لگے گا جنت میں، ہم کہتے تھے چلو اچھا لگ جائے گا، نہیں بھی لگے گا تو کوئی بات نہیں، اتنا سیریس نہیں سوچا تھا کبھی۔ لیکن سبحان اللہ، یہ کیسے درخت ہے
میرا ایک خادم آگے آیا اور کہہ رہا ہے تشریف لے چلیں، اندر تشریف لائیں. عود کی خوشبو سے میرا دماغ معطر ہو رہا ہے، خوشبو باہر تک آ رہی ہے میرے محل کی. میں نے رک کے ایک دفعہ لمبی سانس کھینچی ہے، واہ کیا خوشبو ہے. اور میں نے جب قدم اندر رکھا تو اندر کا تو نظارہ ہی کچھ اور ہے. دنیا کے محلات کی تو صرف تصویریں ہم دیکھتے تھے، اور وہ محلات تو اس کے سامنے ایسے ہیں جیسے جھونپڑی ہو. میں ہر چیز کو چھو کے دیکھ رہی ہوں، واقعی یہ میری ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میری ہے، الحمدللہ کہ یہ سب چیزیں میری ہیں. میں بچوں کی طرح ایکٹ کر رہی ہوں، جیسے بچے کسی بڑے ہوٹل میں چلے جاتے تو ہر چیز کو چھو چھو کے دیکھتے تھے اور کہا کرتے تھے امی یہ بھی ہے یہاں پہ، دیکھیے دیکھیے یہ بھی ہے یہاں پہ، یہاں پہ یہ نلکی کیسے، یہ صوفہ کیسے. آج میں ابھی ویسے ہی بن گئی، مجھے یقین نہیں آ رہا. بہت خوبصورت کچھ لڑکیاں تیزی سے میری طرف بڑھی اور مجھے لے کے ایک بہت قیمتی تخت پہ بٹھا دیا. میں ابھی تک حیران ہوں اور آنکھیں پھاڑے ہر چیز کو دیکھ رہی ہوں. اتنے میں میرے اوپر 70 جوڑے خود بخود آ گئے اور یہ لڑکیاں مجھے تیار کرنے لگی. اتنا قیمتی زیور ہے جو یہ مجھے پہنا رہی ہیں، بالکل جیسے دنیا میں دلہنوں کو تیار کیا جاتا تھا. مہنگے ڈیزائنر جوڑے پہنائے جاتے تھے، وہ جوڑے ہم کہاں افورڈ کر سکتے تھے، لیکن وہ جوڑے تو کچھ بھی نہیں تھے ان جوڑوں کے سامنے. ان کی خوشبو دیکھو، ان کی ڈیزائننگ دیکھو، یہ کتنے فائن ہیں. ایسے لگ رہا ہے کسی زبردست ڈیزائنر نے بیٹھ کے بڑی سوچ بچار کے بعد اسپیشلی خاص میرے لیے ان کو ڈیزائن کیا. ان کے اوپر کام ہوا ہے سونے کی تاروں سے، چاندی کی تاروں سے، اور ڈیلیکیٹ اتنے ہیں، اتنے نازک ہیں، اتنے فائن ہیں کہ ایک جوڑے سے دوسرا جوڑا نظر آ رہا ہے اور دوسرے جوڑے کے اندر سے تیسرا جوڑا، تیسرے سے چوتھا جوڑا. ہر جوڑا 70 کے 70 جوڑے ایک وقت میں نے پہنے میں، اور 70 کے 70 جوڑوں کا رنگ، ان کی ڈیزائننگ، ان کی خوبصورتی جھلک رہی ہے. دنیا میں تو ایک دلہن کا جوڑا ہی جب کوئی لڑکی پہن لیا کرتی تھی تو اس کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا تھا، اور کچھ دیر کے بعد اتنا بوجھ محسوس ہوتا تھا کہ دل چاہتا تھا اتار کے پھینک دیں. اور گھر کے کوئی پرانے بوسیدہ سے گھسے ہوئے کپڑے پہن لیں. زیور بھی ایسے ہی دل چاہتا تھا جلدی سے اتار کے پھینکے. مگر یہ کیسے عمدہ جوڑے ہیں، اتنے لائٹ ویٹ ہیں کہ کوئی بوجھ ہی محسوس نہیں ہو رہا، پتہ بھی نہیں چل رہا کہ پہنے. اور زیور بھی ایسا نازک اور ایسا فائن ہے، اونیوں تک مجھے زیور پہنایا گیا. کبھی کوئی لڑکی پازیب پہنا رہی ہے تو کوئی سر پہ تاج رکھ رہی ہے، اور زیور بھی سونے کے موتیوں کے جڑاؤ ہیں. دنیا میں بھی ہمیں پورے کے پورے سونے کے اچھے نہیں لگتے تھے، ہم اس میں کوئی نہ کوئی ڈیزائننگ کراتے تھے. یہاں پہ کتنے خوبصورت ڈیزائنز کے کنگن ہیں. میں ایک ایک چیز کو دیکھ رہی ہوں تو دیکھتی ہی رہ جاتی ہوں. ایک کنگن ایسے چمک رہا ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے آگے ماند پڑ جائے. یہ ایک کنگن کی حالت ہے، اور باقی جتنے ہیں، اور میرے تاج کے جو موتی ہیں، ایک موتی ایسا ہے کہ ساری دنیا کی دولت ایک طرف رکھتے ہیں اور یہ موتی ایک طرف رکھتے ہیں. ایک موتی
تو یہ ایک موتی ان سب سے زیادہ قیمتی ہے جو دنیا اور دنیا میں تھا، سب سے زیادہ. اور میں تو اپنے سیٹس کو سنبھال کے رکھتی رہتی تھی. کتنے گھٹیا تھے میرے وہ سیٹ، ان کو میں نے کتنے شوق سے رکھا تھا. وہ تو کسی قابل ہی نہیں تھے. مجھے ایک دم اپنے وہ سیٹ اتنے حقیر لگنے لگے جن کے سیفٹی کے لیے اور جن کو سنبھالنے کے لیے میں نے لاکر لیے ہوئے تھے، اور جن کو لے کے کیسے چھپا کے رکھتی تھی کہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے، کوئی چھین نہ لے. وہ وہی کوئی زیور تھا. بھلا مجھے کیا پتا تھا کہ مجھے یہ زیور ملے گا، ورنہ میں تو ان سیٹس کی طرف دیکھتی بھی نہیں. یہ لڑکیاں مجھے سجانے سنوارنے میں لگی ہیں. ان کے ہاتھوں میں جو کنگھی ہے جس سے یہ میرے بال بنا رہی ہیں وہ بھی سونے کی ہے. وہ کنگھی اتنی خوبصورت ہے. اب یہ میرے سامنے آئینہ لے کے آئی ہیں. میں نے آئینے میں دیکھا یہ کون ہے. یہ آئینہ بھی کتنا خوبصورت ہے اور اس میں جو لڑکی ہے وہ بھی کتنی حسین ہے. یہ کیا میں اور اس قدر حسین اور جوان. دنیا میں تو بیماری کی وجہ سے میں اتنی کمزور اور بد شکل ہو گئی تھی، کہ میں اتنی حسین کب ہوئی؟ اچھا، وہ جو نہر جس میں غسل کیا تھا اس سے ہوئی ہوں گی. ہاں، مجھے تو اب کوئی میک اپ کی بھی ضرورت نہیں. میرا چہرہ اتنا گلو کر رہا ہے. اس کو دنیا میں چمکانے کے لیے کتنی دفعہ پارلر کی چکر لگاتی تھی، کیا کیا پاپڑ بیلتی تھی، اور پھر بھی یہ ایسا نہیں چمکتا تھا جیسے اس وقت اتنا حسین اور چمکدار ہے. مجھے خود یقین نہیں آ رہا کہ یہ میں ہوں. میرا دل خوشی سے اچھل رہا ہے. اور مجھے کیا چاہیے؟ اور میں کیا کیا دیکھوں؟ اپنے زیور دیکھوں کہ کپڑے دیکھوں کہ اس محل کو دیکھوں کہ اپنا حسن دیکھوں. میں تو پتہ نہیں کتنی دیر شیشہ ہی دیکھتی رہی. دنیا میں 2-4 گھنٹے تک تو شیشے کے سامنے کھڑی رہتی تھی، حالانکہ اس وقت تو میں ایسی حسین تھی بھی نہیں. اور آج تو شیشے کے آگے سے ہٹنے کو جی نہیں چاہ رہا. میری خادمہ میرے سامنے ایک ٹرے لے کر آئی ہے. اس میں کچھ ڈیلیکیسیز پڑی ہیں. یہ خوبصورت کراکری ہے اور اس سے بھی زیادہ یہ ٹیمپٹنگ خوشبو. میں نے ایک پیس اٹھا کے منہ میں ڈالا تو دنیا کے ہر کھانے کے مزے میں بھول گئی. میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتی ہے یہ مچھلی کے جگر کا گوشت ہے. دنیا میں تو میں مچھلی کھاتی ہی نہیں تھی، مگر یہ تو وہ مچھلی نہیں ہے جس کی اسمیل ہو. یہ نام تو وہ ہو سکتا ہے جو دنیا میں ہوا کرتا تھا، لیکن ٹیسٹ میں تو بالکل ڈفرینٹ ہے. پھر اگلی ٹرے میرے سامنے کی گئی. اس میں بیف ہے. کہہ رہے ہیں یہ بیل کا گوشت ہے. میرے آگے جو خادم چیزیں رکھ رہے ہیں وہ کتنے ویل مینرڈ ہیں. ان کا کتنا طریقہ سلیقہ ہے. دنیا میں تو میں اپنی نوکروں کو کہتی تھی کوئی چیز لے کر آؤ مہمان کے لیے تو اتنی دیر لگا دیتے تھے، اور یہ کیسے فوراً سرو کر رہے ہیں. اور جتنی مجھے مقدار چاہیے اتنی میری پلیٹ میں ڈالتے ہیں، اتنے ہی میرے گلاس میں ڈالتے ہیں. بڑے بڑے ہوٹلوں کے ویٹرز بھی ایسے نہیں تھے. وہ تو مجھے ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے میں کوئی ملکہ عالیہ ہوں. ساتھ ہی انہوں نے ایک ڈرنک گلاس میں ڈالا ہے اور مجھے پیش کیا ہے. کہہ رہی یہ سلسبیل چشمے کا پانی ہے. میں نے ایک گھونٹ لیا تو ایسے لگا میرے روح تک کو سراب کر دیا. روح تک میں اتر گیا یہ پانی. ایسا لذیذ مشروب دنیا میں کبھی چکھا تک نہیں تھا. اور گلاس تو دیکھو کتنے حسین ہیں. سفید چمکدار شیشے کے گلاس ہیں. مجھے حالانکہ بھوک پیاس تو نہیں لگی، مگر آج صرف جی خوش کرنے کے لیے کھا رہی ہوں.
کھانا بھی انٹرٹینمنٹ ہے، انجوائمنٹ کے لیے. کھانا کھا کے نہ کوئی بھاری پن محسوس ہو رہا ہے، نہ کوئی بدہضمی محسوس ہو رہی ہے. میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں باہر جاؤں، اپنے لان میں ٹہلوں. میں اٹھ کے کھڑی ہوئی ہوں تو ان ہلکے پھلکے کپڑوں کا ذرا بھی مجھے بوجھ نہیں محسوس ہوا. دنیا میں مجھے اپنے اوور ویٹ ہونے کا فکر ہوتا تھا. یہاں پہ میں کتنی نرم و نازک اور کتنی بیلنسڈ پرسنالٹی بن گئی ہوں، بیلنسڈ جسم ہے. میں نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا، دوپٹہ بھی اتنا خوبصورت ہے، ایسا کام اس پہ ہوا ہے، کوئی دیکھے تو سال ہر سال تک صرف دوپٹے کو ہی دیکھتا ہے. یہ ایک دوپٹہ بھی اتنا قیمتی ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں تھا وہ سب بھی جمع کر لیں، وہ قیمت نہیں بن سکتی اس کی. میں ٹہل ٹہل کے باہر جا رہی ہوں اور میری خادمائیں پیچھے میرے دوپٹے کو پکڑے چلی آ رہی ہیں. دوپٹہ پیچھے لمبا لٹک رہا ہے اور وہ اٹھا کے آ رہی ہیں. میں باہر کے نظارہ کر رہی ہوں. میرے باغوں میں تخت بچھے ہوئے جن پہ قیمتی بستر ہیں اور گاؤ تکیے لگے ہوئے. کتنا خوبصورت نظارہ ہے. میرے دل میں خیال آیا، میرے ماں باپ اس وقت کہاں ہوں گے؟ میرے شوہر، میرے بچے، وہ تو ابھی تک مجھے ملے ہی نہیں ہے. ایک آواز آئی ہے، وہ آپ کے درجے تک نہیں پہنچ سکے. ہائے یا اللہ، میں نے تو اپنے لیے بھی عمل کیے تھے اور ان کے لیے بھی کیے تھے تاکہ تو اپنے فضل سے ان کو میرے ساتھ جنت میں جگہ دے دے. ابھی میں نے یہ بات سوچی ہے، کوئی نوجوان مجھے اندر آتا ہوا دکھائی دیا ہے. شکل تو بالکل میرے شوہر جیسی ہے، مگر ویسا تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ وہ ہوں. اسی کہ یہ نوجوان تو بہت حسین ہے. نوجوان قریب آیا، ملتا جلتا تو ہے میرے شوہر سے. اب جب اس نے میرا نام لیا تب میں پہچان گئی یہ تو میرے شوہر ہی ہیں. جب دنیا میں کبھی کبھار ان کو میرے اوپر بہت پیار آتا تھا تو اس وقت مجھے اس نام سے پکارا کرتے تھے. آج تو یہ اس نے یوسف لیے ہوئے، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے ان کو دیکھ کے. دنیا میں جو سارے گلے شکوے رہتے تھے، جو شکایتیں رہتی تھی، وہ اب تو یاد بھی نہیں ہے مجھے. مجھے آج ان پہ اتنا پیار آ رہا ہے جیسے شادی کے شروع کے دنوں میں آیا کرتا تھا. وہ بھی میرا حسن دیکھ کے حیران ہے. اتنی محبت تو میں نے کبھی ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی. ہم ایک دوسرے کو مل کے خوش ہو رہے ہیں جیسے بچھڑے محبوب کو لمبی جدائی کے بعد محبوب کا ساتھ مل جائے. اتنی محبت میرے رب نے میرے دل میں اور ان کے دل میں ڈال دی تھی، ورنہ ہم تو دنیا میں لڑتے ہی رہتے تھے اور بڑھاپے میں جا کے تو سوائے تو میں کے اور کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا. اور آج دیکھو کیسے ایک دوسرے سے دل خوش ہو رہے ہیں. اور مجھے تو اب ہنسی آ رہی ہے ان باتوں پہ جن پہ ہم لڑتے تھے. کتنی بچوں والی باتیں ہوا کرتی تھی. ایک دم باہر اعلان ہو رہا ہے. میں نے کان لگا کے سننا شروع کیا. کوئی کہہ رہا ہے، اے جنتیو، تمہارے لیے خوشخبری ہو، تم صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے. تم زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے. تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. تم ناز و نام میں رہو گے، اب کبھی دکھ نہیں دیکھو گے. واقعی مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا. کیا ایسا ہی ہوگا؟ پھر تو مزے ہی مزے ہیں. یہی تو وہ سب چیزیں تھیں جن کا دنیا میں ہمیں ڈر لگا رہتا تھا.
اول تو ایسی نعمتیں کبھی دیکھی ہی نہیں تھی. اگر بالفرض دنیا کی نعمتیں مل بھی جاتی، ان کے ساتھ تو کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن اگر مل بھی جاتی تو ہر وقت یہی ڈر رہنا تھا کہ ہائے کوئی ہمیں آ کے مار کے ہم سے چھین کے نہ لے جائے، ہائے کوئی ڈاکو نہ اندر گھس آئے، ہائے کوئی اس دشمنی میں ہمیں قتل نہ کر دے کہ ہم سے ہتھیانا چاہے، کہیں ہم بیمار نہ ہو جائیں، ہائے کہیں مر نہ جائیں. اور میں نے تو بیماری دیکھی تھی دنیا میں، مجھے پتا ہے بیماری میں نعمتوں کے ڈھیر بھی لگے ہوں تو انسان کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، کسی نعمت سے بھی اس کو خوشی نہیں ملتی، کوئی چیز اس کو سکون نہیں دیتی. صحت تو بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر جوانی بھی ساتھ مل جائے. دنیا کی ساری زندگی میں تو جوان رہنے کی تمنا میں لاکھوں ڈالر لوگ خرچ کر دیتے تھے، اپنی عمریں چھپاتے تھے کہ کہیں کوئی ہمیں بڑا نہ سمجھ لے. حالانکہ وہاں کی جوانی تو سبھی کی ڈھل گئی، جس نے عمر چھپائی اس کی بھی ڈھل گئی، جس نے میک اپ سے جھریاں مٹانے کی کوشش کی اس کی بھی ڈھل گئی، جس نے سرجریاں کرائیں اس کی بھی ڈھل گئی. اور ہاں، ہر کوئی چاہتا تھا کہ کوئی نسخہ مل جائے جس سے جوان رہے، تو وہ نسخہ تو جنت تھی، دنیا میں تو کوئی نسخہ تھا ہی نہیں. وہ کہا کرتے تھے کروڑوں دے کے بھی لینا پڑے تو وہ نسخہ حاصل کر لیں کہ کبھی بوڑھے نہ ہوں. یہاں کے لیے کروڑوں تو نہیں دینے تھے، صرف نیک عمل کر لیتے تو جوان رہتے ہمیشہ. جو اس میں انٹر ہو گیا وہ بڑھاپے کے خوف سے آزاد ہو گیا. یہاں تو سب ہم عمر ہیں، کسی کو بھی اب نہ جھوٹ بولنے کی ضرورت، نہ عمر چھپانے کی ضرورت. دنیا میں کوئی نعمت مل جاتی تھی، ساتھ ہی دھڑکا لگ جاتا تھا ہائے کہیں ہمارے پیارے ہم سے نہ جدا ہو جائیں، کہیں شوہر کو نہ موت آ جائے، ہائے بچے سلامت رہیں، ہائے مجھے نہ کچھ ہو جائے. ہر وقت دل میں ڈر لگا رہتا تھا. الحمدللہ یہاں تو اس ڈر سے، اس خوف سے بھی نجات مل گئی. میرے اور میرے شوہر کی دونوں کی زبانوں پہ اللہ کے حمد کے کلمات تھے. جب سے ہم جنت میں داخل ہوئے بس ہر چیز کو دیکھ کر یہی کہتے جا رہے ہیں. اور کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے کہ دنیا میں ہم 60 65 70 سال رہے ہوں گے، اور یہاں کی زندگی یہ تو انفینٹ. چلو کوئی نمبر دے دیں اس کو. تو دنیا کے نمبرز میں سب سے بڑا نمبر کون سا تھا؟ میرا خیال ٹریلین تھا. ٹریلین سے اوپر تو کوئی نمبر ہی نہیں تھا. چلو ٹریلین کو ہی کمپیئر کر لیتے. ٹریلین کو اگر 60 70 سال کے ساتھ کمپیئر کرو تو پتہ چل جائے کہ دنیا میں 70 سال زندگی بسر کرنے والا انسان دنیا کے ہر سیکنڈ کے بدلے آخرت میں 1,13,00,000 سال زندگی بسر کرے گا، ہر سیکنڈ کے بدلے. اگر یہ کمپیریزن کرتے تو وہاں کے غم کیا لگنے تھے، وہاں کی پریشانی کیا لگنی تھی؟ کچھ بھی نہیں. 1 سیکنڈ کے بدلے یہاں 1,00,00,000 سال مل رہا ہے. اب بتاؤ محنت اس 1 سیکنڈ کے لیے کرنی چاہیے تھی یا 1,13,00,000 سالوں کے لیے کرنی چاہیے تھی؟ اپنا وقت، اپنا سرمایہ، اپنی صلاحیتیں کیا صرف اس 1 سیکنڈ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کرنی چاہیے تھی؟ یہ 70 سال نا ٹریلین کے مقابلے میں 1 سیکنڈ ہی بنتے ہیں. 1 سیکنڈ بنتے ہیں. لیکن دیکھو شیطان نے ہمیں کیسا دھوکہ دیا ہوتا کہ اس 1 سیکنڈ کی زندگی کو ہی ہم خوشنما بناتے 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 موت تک پہنچ گئے اور کروڑوں سال کی زندگی کو بھول گئے. آج پتہ چل رہا ہے کہ یہ کتنی قیمتی زندگی تھی.
کیا کیا کچھ ہے جو آج ہمیں مل رہا ہے، جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. ہم یہ جو الحمدللہ کہہ رہے ہیں، کیوں نہ کہیں؟ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا ان سب چیزوں کو پانے کا. میں تو خود اپنے لیے بھی اگر دعائیں مانگتی نا، دن رات مانگتی، تب بھی میری سوچ میں یہ چیزیں آ ہی نہیں سکتی تھی جو مجھے یہاں مل رہی ہیں. میں نے دیکھا مجھے اپنی جنت 1000 سال کی ڈسٹینس تک نظر آ رہی تھی. دنیا میں تو ہم اتنی دور تک دیکھ ہی نہیں سکتے تھے. مجھے اپنے دوسرے محل بھی نظر آ رہے تھے. پانی کے چشمے جاری ہیں، تخت بچھے ہوئے. میں اپنے شوہر کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے باغ کی طرف جا رہی ہوں. راستے میں میرے شوہر مجھے کہنے لگے، تمہیں پتہ ہے میرا درجہ تو وہ کم تھا، مگر تمہاری وجہ سے آج اللہ نے میرا درجہ بھی بلند کر دیا. میں کیسے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ تم دنیا میں جب دین پر چلنے کی بات کرتی تھی تو میں روکا کرتا تھا، میں پسند نہیں کیا کرتا تھا، میں تمہیں باتیں سناتا تھا. آج تو بڑی مشکل سے میں جنت میں داخل ہوا ہوں، اور درجہ تو مجھے شروع کا ملا تھا، مگر جب تم نے اپنے رب سے کہا کہ میں نے تو ان سب کے لیے بھی عمل کیا تو میرے رب نے مجھے پروموٹ کر دیا، نچلے درجے سے اوپر کے درجے میں بھیج دیا. میری تو خوشی کی جیسے انتہا ہو گئی. یہی شوہر دنیا میں میری کتنی ناقدری کرتے تھے، مجھے میرے دین کی وجہ سے کتنی باتیں سناتے تھے، آج دیکھو کیسے مشکور ہو رہے ہیں. اللہ یہ سب تیرا کرم ہے. ایک دفعہ پھر میری زبان پہ الحمدللہ جیسے تسبیح کی طرح رواں ہو گیا. اتنے میں نے دور سے دیکھا میرے بچے چلے آ رہے ہیں. میرے دونوں بچے اتنے جوان. میرا بیٹا آج ایسے جتنی عمر کے اس کے باپ ہیں اتنی عمر کا بیٹا ہے، اور بیٹی وہ اور میں ہم عمر دوستیں لگ رہی ہیں. کوئی فرق ہی نہیں ہے، ہم دونوں ہی جوان ہیں، دونوں ہی خوبصورت ہیں. بچے بھاگ کے مجھ سے لپٹ گئے. میں نے اب پھر الحمدللہ کہا، شکر ہے میرے بچے یہاں تک پہنچ گئے. بچے بے حد خوش ہیں. میرے بیٹے نے کہا امی آپ کی وجہ سے مجھے بھی آج اس درجے میں ترقی دے دی گئی، ورنہ میں تو بہت نچلے درجے میں تھا. میں نے کہا اچھا ایسا ہی ہوا؟ اور میری بیٹی نے بتایا کہ امی آپ کو پتا ہے نانا ابو اور نانی امی دونوں ہمارے ساتھ اس درجے میں آ گئے، سب کو صرف آپ کی وجہ سے اتنا اونچا مقام مل گیا. میری بیٹی نے میرا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا بیٹا آج صرف اللہ کا ہی شکر ادا کرو جس نے ہم سب کو ملا دیا اور مجھے ہدایت پہ قائم رکھا. ہم سب نے الحمدللہ کہا. بچوں نے بتایا کہ جس جنت میں وہ پہلے تھے وہ بھی بہت اچھی تھی، بہت زبردست تھی، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسی اس درجے کی جنت ہے اس کی تو کیا ہی بات ہے. اس کے محل، اس کے کمرے، اس کے دروازے، اس کے تخت، ہر چیز اس نچلی درجے کی جنت سے بہت زیادہ بہتر ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے. وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی میری وجہ سے میرے والدین کے درجے بلند ہو گئے. دنیا میں تو میں ان کی کوئی خاص خدمت بھی نہیں کر سکی تھی، کم از کم شکر ہے یہاں میں ان کے کام آ گئی. آج میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. میرے خادم بھاگ بھاگ کے کھانے ہمارے سامنے چن رہے تھے. ذرا سی دیر میں بے شمار کھانے انہوں نے لگا دیے، اور اس قدر سلیقے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا بفے ہو. اور میرے کہے بغیر، میرے آرڈر دیے بغیر، جیسے خود ہی اتنے سمجھدار تھے کہ سمجھ جاتے تھے کب کیا چیز لانی ہے. انہوں نے ذرا دیر بھی نہیں لگائی اور کیسے ساری ٹیبل سجا دی.
اور ہمیں مشروب بھر بھر کے دے رہے ہیں، یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑی دعوت ہے، حالانکہ یہ دعوت نہیں ہے، یہ تو ہمارا عام سا کھانا ہے۔ عام کھانے کا یہ حال ہے، دعوت والا کھانا کیسا ہوگا؟ اور مجھے بیٹھے بیٹھے دنیا میں جو ہم اس بازار میں جاتے تھے، وہ چاٹ کھاتے تھے، وہ مجھے یاد آنے لگی۔ جب ہم شاپنگ پہ جایا کرتے تھے ضرور کھاتے تھے۔ ابھی میں نے سوچا ہی تھا کہ جو لقمہ میرے منہ میں تھا وہ وہی بن گیا، مگر وہ چاٹ تو اتنی عمدہ نہیں تھی جیسا یہ ٹیسٹ آ رہا ہے۔ یہ تو واقعی بہت ہی لذیذ چیز ہے۔ اور میں دیکھ رہی تھی کہ جب سے ہم بیٹھے ہوئے تو میرے بچوں اور میرے شوہر کے حسن میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے دنیا میں وقت کے ساتھ ساتھ انسان ڈھلنے لگتا تھا، بڑھاپے کی طرف جانے لگتا تھا، اسی طرح یہاں پہ الٹ ہو رہا ہے کہ حسن اور جوانی بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ اتنے میں مجھے دور سے اپنی سہیلی آتی بھی نظر آئی۔ دنیا میں تو یہ اچھی خاصی ڈارک تھی، اور یہاں پہ دیکھو کیسی سفید اور حسین ہو گئی ہے۔ صرف تھوڑے بہت نقوش سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہی ہے، ورنہ شاید میں پہچانتی بھی نہ۔ وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ ہے، ہم اٹھ کے ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ اس کے یہ پہلے شوہر دنیا میں فوت ہو گئے تھے، تو میری دوست نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تمہارے دوسرے شوہر کہاں ہیں جن کے ساتھ تم آخری دنوں تک رہی تھی؟ کہنے لگی مجھے چوائس ملی تھی، میں کس شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا دنیا میں، اس لیے میں نے ان کو چوز کر لیا۔ میں نے جتنا حسن اور خوشی آج اپنی دوست کے چہرے پہ دیکھی، پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے اس سے اس کی بہن کے بارے میں پوچھا، تمہاری بہن کہاں ہے؟ اس کی ایک ہی بہن ہوا کرتی تھی جو بہت ٹپ ٹاپ رہتی تھی۔ کہنے لگی تمہیں پتہ ہے وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکی، کیونکہ وہ دنیا میں ایسا لباس پہنتی تھی کہ لباس پہن کے بھی ننگی ہوتی تھی۔ آج اس عمل کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئی۔ اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ جو خالہ جی ہمارے محلے میں ہوتی تھی، جن کے شوہر نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا تھا دنیا میں، اور ان خالہ جی نے دوبارہ شادی بھی نہیں کی تھی، صرف اپنے بچوں کی خاطر۔ بچوں کو پالنے پوسنے میں ہی وہ بوڑھی ہو گئی تھی۔ میری دوست نے بتایا کہ وہ تو بہت اونچے درجوں میں ہیں، ان کے اس عمل نے ان کو وہ بلند درجے دلا دیے کہ دوسروں کو نہیں ملے۔ آج مجھے لگ رہا ہے کہ وہ عام لوگ جو دنیا میں بہت نارمل سمجھے جاتے تھے، وہ کوئی مسئلوں میں ہوتے تھے، دکھوں میں ہوتے تھے، اذیتوں پریشانیوں میں ہوتے تھے، آج اللہ نے ان کو بلند درجے دینے تھے، اس لیے ان کو دکھوں میں رکھا، اس لیے ان کو تنگی میں رکھا۔ وہ کتنے اچھے رہ گئے، ایک سیکنڈ کی زندگی کی قربانی دے کے انہوں نے کروڑوں سال کی جنت کی زندگی خرید لی۔ اور میری دوست نے بتایا کہ میرا جو ملازم تھا، جو ہمارا نوکر تھا، گھر کے کام کاج کیا کرتا تھا، تمہیں پتہ ہے آج وہ بڑے اونچے درجوں میں ہے، وہ ہم سے بھی اوپر ہے۔ میں نے حیران ہو کے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگی وہ بہت زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، اس لیے آج اس کے درجے اپنی مالکن سے بھی اوپر ہو گئے۔ ہم دونوں بیٹھی دنیا کے پچھلے دنوں کی باتیں اور ان کی یادیں تازہ کرنے لگے، اور ہم بار بار ہمارے منہ سے ایک ہی بات نکل رہی تھی، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں نے اس کو کہا دیکھو ہمارے کتنے مزے ہیں، نہ یہاں پہ ہمیں کوئی تھوک آ رہا ہے،
نہ ناک آ رہی ہے، نہ پیشاب پخانہ ہے، نہ کوئی پسینہ آ رہا ہے. کتنا مزہ ہے یہاں پہ. نہ کوئی ویٹ گین کا مسئلہ ہے، نہ کسی قسم کی اور کوئی ٹینشن ہے. وہ ہنس کے بولی ہاں یہ ٹینشن فری زون ہے. اور وہ کہنے لگی یاد ہے تمہیں ہم دنیا میں عربی سیکھنے کے لیے کتنے بے چین ہوتے تھے، آج دیکھو ہم فر عربی بول رہے ہیں. نہ کسی نے ہمیں سکھائی نہ بتائی، جنت کی زبان ہی عربی ہے. پھر اس نے مجھے کہا اچھا چھوڑو پرانی باتوں کو، تمہیں پتا ہے میں تمہیں لینے آئی ہوں. میں نے کہا کہاں کے لیے؟ کہنے لگی ہم جا رہے ہیں صحابیات کو ملنے کے لیے. وہ تو ویسے بہت اونچے درجوں میں ہیں، لیکن آج ایک جگہ پہ ان کی مجلس لگ رہی ہے، ہم وہاں جائیں گے. میری خوشی کی انتہا نہیں رہی. میں نے کہا اچھا آج ہم ان سے مل سکتے ہیں، ان کو دیکھ سکتے ہیں، وہ جن کی باتیں ہم پڑھا کرتے تھے، کیا آج ان سے ملاقات ہوگی ہماری؟ کہنے لگی ہاں ہاں کیوں نہیں. میں نے نظر اٹھا کے اوپر کی طرف دیکھا، دور، اتنی دور جتنی دور ہم دنیا میں ستاروں کو دیکھا کرتے تھے، اتنی دور مجھے روشنیاں نظر آئیں. میں نے کہا یہ کون سی روشنیاں؟ میری دوست نے مجھے بتایا تمہیں پتہ ہے یہ ہم سے جو اوپر والا درجہ ہے ان لوگوں کے محلات ہیں، ان کے محلوں کی روشنیاں یہ. میں نے سوچا اتنی دور ہے ہم سے اوپر کا درجہ، تو جو 100 درجے ہیں وہ کتنے اونچے ہوں گے. ہم سے بس ایک لیول اونچے والے لوگ اتنی دور ہیں جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ، 500 سال کی مسافت کا فاصلہ. اور وہ محل کیا ہوں گے اور ان کی چیزیں کیا ہوں گی جو اتنی دور سے چمک رہا ہے. ہر درجہ عمل کے فرق کی وجہ سے لوگوں کو ملا ہے. اسی لیے آج سب سیم نہیں ہے، سب کے عمل فرق تو درجے بھی فرق. میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی اس کے ساتھ جانے کے لیے. اور ہم دیکھیں گے اگلی نشست میں کہ آگے انہوں نے کیا دیکھا، کس کس سے ملاقات ہوئی، اور سب سے بڑی نعمت جو ان کو ملی وہ تو ابھی آنے والی ہے. انشاءاللہ تعالی کل اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں جنتوں کے اعلیٰ درجات میں داخل فرما دینا، ہمارے گھر والوں کو بھی داخل فرما دینا، ہمارے خاندانوں کو داخل کر دینا، ہمارے دوست احباب کو، ہمارے جتنے ساتھی تھے دنیا میں، جتنے محبت کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ سب کو اونچے درجات عطا فرمانا جنت کے. کیونکہ وہاں پہ ایک دفعہ کوئی درجہ مل گیا، درجے بدلیں گے نہیں کہ کسی کے بعد میں عمل کرنے پہ پروموشن ہو گئی. یہ درجے آج ہم بڑھا سکتے ہیں. آج اگر ہم مثلا 10ویں درجے پہ ہیں تو آج ہم 11ویں درجے پہ پہنچ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. لیکن وہاں پہنچ کے آپ چاہیں گے بھی کہ میں محنت کر لوں اور اگلا درجہ پا لوں تو نہیں پا سکتے، سوائے ان کے جن کا اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ ان کو ماں باپ اگر اوپر ہوں گے تو اولاد کے درجے اوپر ہو جائیں گے، اولاد کے درجے اوپر ہوں گے تو ماں باپ کے کر دیے جائیں گے، بیوی کے درجے اوپر ہوں گے تو شوہر کو اوپر کر دیا جائے گا، شوہر کے اوپر ہوں گے تو بیوی کو اوپر کر دیا جائے گا. لیکن اس کے علاوہ یوں ہی کوئی درجے بلند نہیں ہو جائیں گے. تو دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے بلند درجات کی اور جہنم سے آزادی کی. اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبول اور منظور فرما لے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. پتہ نہیں ہے اس وقت ہمارا کیا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں، کس درجے پہ ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں. اگر میں اس وقت ان میں شامل ہوں جن سے تو ناراض ہو تو اللہ ہمیں ان سے نکال کے ان میں شامل کر دینا جن سے تو راضی ہوتا.
تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.